اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولجميع حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مكلم القلوب والأبصار ويا مدبر الليل والنهار ويا محمل الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا ملجن الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. امیر المومنین کی ذات پہ مل کے باز بلند سلام. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی سمک السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم الصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعليم مكارم الأخلاق والشيم. ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم. ثم اللعنة على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم. صلوات محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کے بآواز بلند صلوات. حمد و ثنا صلی اللہ رب العزت کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے بانیان کا یہ پرخلوص اہتمام آپ سب کا پرخلوص اس میں شرکت کرنا مالک اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے. محمد و آل محمد کے صدقہ میں تمام مومنین جو بیمار ہیں خدایا انہیں صحت عطا فرما. جو مذہب و ملت کی خاطر اسیر ہیں
پروردگار انہیں رہائی عطا فرما۔ اس پرفتن دور میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ ملت ایران حزب اللہ لبنان کی غیب سے مدد فرما۔ پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ سب دعاؤں سے بڑی دعا بار اللہ تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کے زخمی پہلو کا، تجھے واسطہ ہے عالیہ سلام اللہ علیہ کی پاک رضا کا، سرکار ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ لے میرے سامنے گرامی، مجلس بہت پہلے سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ میرے حصے کی عبادت کی ابتدا اس جملے سے ہوا چاہتی ہے۔ چاہوں گا کہ کچھ اذہان اگر میری طرف متوجہ ہوں تو پہلا جملہ آپ کی سماعت کو ہدیہ کر کے موضوع سے مربوط چند عرائض پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ سلام ہو اس مصطفیٰ پر، آپ جیے آپ سلامت رہیں۔ آپ کی خوبصورت توجہات ہونا شروع ہوئی، صرف نام سن کے جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلام ہو اس مصطفیٰ پر کہ جس کے قدموں کی آہٹ کو بھی اللہ قرآن کی آیت میں بدل دیتا۔ آپ سلام اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت انداز میں اپنے مولا کے ذکر کا استقبال فرمایا آپ نے۔ کامل توجہات کے لیے سلام بھی کامل ہونا چاہیے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں سلام ہو اس ہستی پر کہ جس ہستی کو اللہ نے زمین پر ارسال بعد میں کیا، مجتبی بڑا پہلے بنا دیا۔ آپ سلامت رہیں۔ لیں پیچھے 3-4 مومن ہیں جو ابھی تک ساتھ نہیں مل رہے، تو ان کو ساتھ لینے کے لیے ان کی تکریم کی خاطر ایک سلام اور بھیجتا ہوں۔ سلام اس ہستی پر کہ اللہ کا علم اگر لفظوں میں آئے تو قرآن بن جائے، اور وہی علم اگر پیکر میں آئے تو محمد بن جائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سیدہ آپ پہ راضی ہے۔ رسالت اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر ولایت سمجھ میں آتی ہے، ورنہ لوگ ووٹ مانگ کر ولی بننے کی کوشش کرتے ہیں، پر جو ووٹوں سے بنے وہ ملا تو ہو سکتا ہے، مولا نہیں ہو سکتا۔ میرے سامنے گرامی، اس لیے میں سلام کر رہا ہوں۔ سلام اس ہستی پر۔ آپ بیٹھے بڑے عجیب انداز میں۔ او یار کدھر گیا یہ ساؤنڈ والا؟ یہ ساؤنڈ والا کدھر گیا ہے؟ چلیں ایک صلوات بھیجیں امیر المومنین کے ساتھ۔ ساؤنڈ والا جدھر بھی ہے وہ اپنے جگہ پہ آئے، یہاں سے بالکل نہ ہلے۔ یہ دیکھیں نا ہمارا کیا حشر ہو رہا ہے آپ کے جانے سے۔
ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜਗ ਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਹੀ ਓਏ ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ اور رب اجاڑ دے دے مسیحاں فرشتے بھی تے فرشتے بھی نعرہ آپ جی ہیں جی آپ سلامت رہیں میں عرض کر رہا ہوں سلام ہو وہ پنکھے بھی بند کر دیے سارے سلام ہو اس ہستی پر سلام ہو اس مصطفیٰ پر سلام ہو اس مجتبیٰ پر سلام ہو اس مرتضیٰ پر کہ جسے اللہ نے کائنات کی ہر چیز کی خلقت پر خود گواہ بنایا کیا بات ہے آپ سلامت اللہ آپ کو سلامت رکھے آئے ہیں اللہ نے چلیں ایک جملہ میں آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا تو میں عرض کرتا ہوں یہ سلام جب تک آپ 24 گھنٹے نہیں 24 سال ساری زندگی صرف نبی پر اکیلے پر بھیجتے رہیں میرے نبی کبھی قبول ہی نہیں کریں گے اس وقت تک یہ سلام کبھی قبول ہی نہیں کریں گے ایک صورت ہے اس کے قبول کرنے کی میرے نبی اس سلام کو قبول کرتے ہیں جس سلام میں نبی کے ساتھ علی کو بھی شامل کیا جاتا ہے حسن کو شامل کیا جاتا ہے حسین کو اس لیے سلام کی قبولیت کے لیے نہیں سلام کی تکمیل کے لیے اگلا سلام عرض کرتا ہوں میرا سلام ہو اس ہستی پر اس امیر المومنین پر جس کا وصف اللہ نے یہ بنایا کہ جو سمٹ جائے تو نکتہ ہے پھیل جائے تو پورا قرآن ہے اللہ آپ کا سلامت رکھے بھئی آپ جی آپ نے میری توقع سے زیادہ خوبصورت انداز میں آپ نے اپنے مولا کے ذکر کا استقبال کیا سلام ہو اس ہستی پر جو بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے تلاوت لوہے محفوظ کی کر لیتا ہے اور سلام ہو میرا اس حسن مجتبیٰ پر سلام ہو میرا اس حسین مظلوم کربلا پر جنہیں اللہ نے صرف جنت کا مالک ہی نہیں بنایا انہیں اختیار دیا وہ اس دنیا کے اندر جنت دکھا بھی سکتے ہیں جنت دلا بھی سکتے ہیں امامت کی علامات میں سے امامت کی خصوصیات میں سے یہ ایک خصوصیت ہے وہ امام نہیں ہوتا جو اپنی اقتدار کی طرف تو دعوت دے پر میری اور آپ کی نجات کا ضامن نہ بنے یقین کریں اگر کوئی بندہ چل میں لفظ بدل دیتا ہوں اگر کوئی شخص اپنی چل لفظ بدل تو اپنے اقتدار کے تابع تو ہمیں کرے لیکن ہماری نجات کا ضامن نہ بنے لفظ بدلتا ہوں کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے آپ سے آج سے پچھلی صدی والوں سے 1400 سال پہلے والوں سے اپنی بیعت کا تقاضا تو کرے پر جنت کا ضامن نہ بنے تو سمجھ جانا شیطان کا نمائندہ ہے رحمان کا نہیں ہے کیا بات ہے بہت خوبصورت سامعین میرے سامنے خوبصورت توجہات ہو گئیں آیت کا ترجمہ سنیں موضوع میرا شروع ہونے لگا ہے آواز قدرت ہے یہ آیت 2 مرتبہ قرآن حکیم میں نازل ہوئی ہے
اور اس آیت کے الفاظ، اب پہلا حصہ میں نے تلاوت کیا، اسی کا ترجمہ، آیت لمبی ہے، میں صرف اس کا ایک لفظ پہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آتی ہے کل، اللہ کہتا ہے کل، اپنے حبیب سے کہتا ہے حبیب میں آپ کو حکم دیتا ہوں، آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں، کل کہہ کر، تو کل کا مقولہ کیا ہے؟ انما انا بشر مثلکم، اے میرا حبیب میں اللہ آپ کو حکم دیتا ہوں، آپ انہیں کہہ دیں میں محمد مثل بشر ہوں، میں مصطفیٰ مثل بشر ہوں۔ میرے سامعین، دنیا، ابھی مولانا صاحب قرآن کے وراث کی گفتگو فرما رہے تھے، اگرچہ یہ بہت بڑا عنوان ہے، اللہ نے قرآن کا وارث اسے نہیں بنایا جسے قرآن کی صورت یاد کرنے کے لیے کئی سال رٹا لگانا پڑ جائے۔ اللہ نے قرآن کا وارث اسے بھی نہیں بنایا جو بغیر وضو کے اس کے ہاتھ لگانا چاہے تو قرآن ہی اس پہ لعنت کرنا شروع کر دے۔ اللہ نے قرآن کا وارث انہیں بنایا ہے جنہیں اللہ نے اس سے پہلے ہی انہیں مصطفیٰ بنا دیا۔ میرے سامعین گرامی، تو قرآن سے نتیجہ گیری کے لیے قرآن کے وارث وہ تو نہیں ہوں گے نا جو قرآن اوپر دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکیں، ہاں وہ بھی غلطی کریں۔ تو قرآن سے نتیجہ گیری کے لیے 14-15 علوم اپنے ذہن و روح میں اتاریں اور پھر اس روح کو مودت زہرا سے سرشار کریں، پھر قرآن اپنے مطالب ظاہر کرے گا۔ اور اگر علوم اندر اتر جائیں، مودت سیدہ نہ آئے تو بندہ پھر محقق نہیں بنے گا، ابو جہل کا بیٹا بن جائے گا، کسی نہ کسی ابو کا وہ بچہ بن جائے گا۔ میرے سامعین گرامی، آیت کیا ہے؟ میرا حبیب میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، آپ کہہ دیں میں مثل بشر ہوں۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ نبی کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں، ان کے بھی 2 کان، ہمارے بھی 2 کان، ان کے ہاتھ کی بھی 5 انگلیاں، ہمارے ہاتھ کی بھی 5 انگلیاں، لہذا ان کی بھی 1 زبان، ہماری بھی 1 زبان، ان کے چہرے پہ بھی ریش آئی، ہمارے چہرے پہ بھی آ گئی، لہذا ہم ان جیسے، وہ ہم جیسے۔ اگر انجی قرآن دے ترجمے تے مطلب ہونا سی تو پھر تیری بجائے تیری جگہ تے ابو جہل نو بٹھا لیے تو وہ بھی یہی مطلب کرے دا۔ وہ بھی کہتے تھے یہ تو مثل بشر ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہے، تو مثل بشر کا تو انکار ہی کوئی نہیں، پر مثلیت کو پہلے سمجھیں یہ ہوتی کیا ہے۔ آپ اس لفظ کو سمجھے بغیر نتیجہ نکال ہی نہیں سکتے۔ 2 منٹ دیں گے آپ مجھے؟ 2 منٹ چاہیے، 2 سے 2.5 منٹ۔ مثلیت اللہ کہہ رہا ہے، مثل بشر ہے۔ میرے سامنے ایک مثل ہے، ایک مثل ہے۔ مثل اور ہے، مثل اور ہے۔ مثل وہ ہوتا ہے ایسی 2 ذوات جو ذات حقیقت میں نہ ملیں لیکن صفات میں مشابہت رکھیں، صفات ایک جیسی ہوں تو اس کے لیے کلمہ مثل لایا جاتا ہے۔ جیسے میرے نبی کی ایک حدیث ہے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثل نوح کا سفینہ ہے۔ یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ذات ایک جیسی ہے، نہیں، مثل آیا ہے، صفات میں مشابہت ہے۔ کیسے؟ جو اس پہ سوار ہو گیا وہ بھی نجات پا گیا، جو ادھر سوار ہو گیا وہ بھی نجات پا گیا۔
یہ مسئلیت ہے، یہ مسئلیت جو اس سے پیچھے ہٹا وہ بھی غرق ہو گیا، جو ان سے پیچھے ہٹا، یہ مسئلہ سفینہ ہے نا۔ تو میرے سامعین مثل کیا ہے؟ یہ تشبیہ ہے، اور میں نے 2-2.5 منٹ آپ کے مانگے ہیں۔ مثل یہ تشبیہ ہے۔ بلاغت کے اندر تشبیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک تشبیہ مفرد ہے، ایک تشبیہ نسبت ہے۔ تشبیہ مفرد اور ہوتی ہے، تشبیہ نسبت اور ہوتی ہے۔ تشبیہ مفرد کیا ہوتی ہے؟ تشبیہ مفرد اگر مانے نتیجہ کچھ اور نکلے گا، تشبیہ نسبت مانے آیت میں مثل بشر کہہ کر نتیجہ کچھ اور نکلے گا۔ تو اپنی مرضی سے نہ تشبیہ مفرد مانے نہ تشبیہ نسبت مانے، بلکہ ایسے مانے جیسے خدا نے منوایا ہے۔ اللہ کون سی تشبیہ بنوانا چاہ رہا ہے؟ تشبیہ مفرد۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ تھوڑا سا ساتھ چاہیے مجھے، 1-1.5-2 منٹ میرے سامنے کرام۔ تشبیہ مفرد کس کو کہتے ہیں؟ تشبیہ مفرد اس تشبیہ کو کہتے ہیں جس میں 2 افراد یا چند افراد یا ہزاروں افراد یا لاکھوں افراد اس طرح سے ہوں، اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو ان کی ذات بھی ایک جیسی ہو، ان کی اصلیت بھی ایک جیسی ہو، ان کی حقیقت بھی ایک جیسی ہو۔ جو اجزاء ایک چیز کی خلقت میں مؤثر ہیں، دخالت رکھتے ہیں، وہی اجزاء دوسری کی، مثلا یہ 2 انگلیاں ہیں، جس سے اس کی خلقت ہوئی انہی اجزاء سے اس کی خلقت ہوئی۔ جو اس کی اصل ہے وہی اس کی اصل ہے، جو اس کی حقیقت ہے وہی اس کی حقیقت ہے۔ جب اجزاء بھی ایک جیسے ہوں، اصل بھی ایک جیسی ہو، حقیقت بھی ایک جیسی ہو، تو اس تشبیہ کو کہتے ہیں تشبیہ مفرد۔ یعنی پھر کہہ سکیں گے یہ اس جیسا، یہ اس جیسا، پر یہ کب نتیجہ نکلے گا؟ جب تشبیہ مفرد ہوگی۔ تشبیہ مفرد میں ہوتا یہ ہے کہ افراد کے اجزاء بھی ایک جیسے، اصل بھی ایک جیسی، حیثیت بھی ایک جیسی، حقیقت بھی ایک جیسی۔ یہ تشبیہ مفرد ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہا ہے بھائی؟ تھوڑا سا صاف دینا ہوگا آپ کو۔ سامعین گرامی، یہ تشبیہ مفرد ہے۔ میرے سامعین اس کے برعکس ایک تشبیہ ہے جسے تشبیہ نسبت کہتے ہیں۔ تشبیہ نسبت کیا ہے؟ تشبیہ نسبت میں بھی 2 افراد یا چند افراد کا جب آپس میں موازنہ کیا جائے، پر ان میں فرق یہ ہے کہ وہ کچھ اوصاف میں تو مشابہت رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو حقیقت ایک کی ہے وہی دوسرے کی ہے، جو اصل ایک کی ہے وہی دوسرے کی ہے، جو اجزاء ایک کی خلقت میں ہیں وہی دوسرے کی خلقت میں مؤثر ہے۔ نہیں، اجزاء بھی الگ ہیں، حقیقت بھی الگ ہے، اصلیت بھی الگ ہے، صرف چند خصوصیات میں مشابہت ہے۔ اس مشابہت اوصافی کی وجہ سے یہاں بھی تشبیہ ہے، پر اسے تشبیہ نسبت کہتے ہیں۔ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، سورہ الحشر میں آواز قدرت آتی ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن۔ یہاں بھی مثل کا کلمہ آیا۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا، اور وہی وہ ہے جس نے آسمانوں کے مثل زمینوں کو بھی بنایا۔ مثل کہا، مثلہن، بھائی اس لفظ کو سمجھنا ہے، اس لفظ کو دیکھیں، مثلہن کہا۔ کیا کوئی نتیجہ دکھا سکتا ہے؟ میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا جو بندہ یہ ثابت کر دے کہ جو اجزاء زمین کے ہیں وہی آسمان کے ہیں۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے آپ میرے خوبصورت سامعین، میرے سامنے گرامی؟ علم حیات کی روح سے
یہ مسلم ہے کہ جن اجزاء سے آسمانوں کی خلقت ہوئی ہے وہ اور ہیں، اور جن سے زمین کی ہوئی ہے وہ اور ہیں۔ اس کے باوجود زمین کو آسمانوں کی مثل کہا ہے، اللہ نے کہا ہے۔ یہ روایت نہیں ہے، یہ مفسر کسی کے جملے نہیں ہے، یہ قرآن میں اللہ کی کلام ہے۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُمْ، آسمانوں کے مثل ہم نے زمینوں کو بھی خلق کیا ہے۔ تو کیا مثلیت کا کلمہ آ گیا تو کیا دونوں کی حقیقت ایک جیسی ہے؟ نہیں میرے سامنے گرامی، اس کی اجزاء اور ہے، اس کی اجزاء اور ہے، اس کی اصل اور ہے، اس کی اصل اور ہے، اس کی حقیقت اور ہے، اس کی حقیقت اور ہے۔ اس کے باوجود مثل کہا جا رہا ہے۔ مثل اس لیے کہا جا رہا ہے چونکہ جتنی تعداد ان کی ہے اتنی تعداد ان کی ہے، تو چند اوصاف میں جب مشابہت ہو جائے تو اسے تشبیہ نسبت کہتے ہیں۔ یہاں حقیقتیں نہیں ملتی۔ تجھے کس نے سبق پڑھا دیا کہ جن اجزاء سے تیری خلقت ہوئی ہے انہی سے میرے محمد کی ہوئی ہے۔ تجھے کس نے سبق پڑھا دیا؟ یہ کس سے تو نے سیکھ لیا؟ یہ کہاں سے تو نے پڑھ لیا کہ تیری اجزاء کی خلقت کے اجزاء بھی وہی ہیں جو میرے نبی کی خلقت کے اجزاء ہیں؟ سن، تیری میری سب کی خلقت کے اجزاء بھی اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں، مصطفیٰ کی خلقت کے اجزاء بھی اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے مجھ سمیت آپ سمیت 8 ارب سمیت جس اس دنیا میں ہے پچھلی صدی کے جتنے ملائیں اس سے پچھلی صدی کے چلے جتنے ملائیں ان سب کی اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے ہم نے تم سب کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، اس جوہر کو ہم نے نطفہ بنا دیا، نطفہ کو ہم نے علقہ بنا دیا، علقہ کو ہم نے مضغہ بنا دیا، مضغہ کو ہم نے ہڈیوں کے ڈھانچے میں شکم مادر کے اندر ہی تبدیل کر دیا، ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر ادھر ہی ہم نے گوشت کی تہیں چڑھا کر ادھر ہی تمہیں ہم نے خوبصورت شکل عطا کر دی، پھر ہم نے آخری جز کے طور پر ادھر ہی تمہارے ڈھانچے میں روح کو ایجاد کر دیا۔ سارے خلقت کے مراحل بتانے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ دیکھا ہے تو نے میں کتنا ہی بابرکت اللہ ہوں جس نے تیری خلقت کے ہر جز کے اندر حسن ہی حسن کو رکھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا یہ جو لہجہ ہے نا یہ اللہ نے آسمانوں کی خلقت پہ نہیں اپنایا، زمینوں کی خلقت پہ یہ لہجہ اپنے لیے نہیں ہے، صرف انسان کی خلقت کے مراحل پورا قرآن پڑھے، صرف اس عورت نے اللہ نے اپنے لیے یہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تو طے ہو گیا۔ اللہ نے ہماری خلقت کے 7 مراحل بتائے، ہم نے تمہیں مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، اس جوہر کو ہم نے نطفہ بنا دیا، نطفہ کو ہم نے علقہ بنا دیا، علقہ کو ہم نے مضغہ بنا دیا، مضغہ کو ہم نے ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل کر دیا۔ علی مولا فرماتے ہیں مجھے اس انسان پہ حیرت ہے جس کی ابتدا ایک نطفہ ہے، انتہا مردار ہے، پھر زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ میرے سامعین گرامی یہ جس کی ابتدا یہ ہے وہ بندہ اٹھ کے چلا، اتنا آگے بڑھا، اتنا متجری ہوا، اتنی جرت پیدا ہو گئی، اس نے نبی کو کہنا شروع کر دیا تیری بھی 2 ہی آنکھیں ہیں، میری بھی 2 ہی آنکھیں ہیں، تیرے ہاتھ کی بھی 5 ہی انگلیاں ہیں، میری بھی 5 ہی انگلیاں ہیں، اس لیے میں آپ جیسا، آپ میرے جیسے۔ میرے سامنے گرامی ملا کو سمجھ نہیں آئی، اگر رسالت بنو امیہ کے تاریخ دان سے لیں گے تو پھر یہی انجام ہوں گا، اور اگر رسالت یا قرآن سے لیں گے یا عقل زہرا سے لیں گے تو پھر نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ نبی نو کہن والے
بشر نبی نو کہن والے ذرا سمجھا سمجھا کے دس انہاں ستا سمانے دی سیر کیتی تو اس مریرے دی جا کے دس اور سورج چاند کچہریاں کرن جتھے اس تو پرا کو جا کے دس اور قصور بندہ محمد نہ باجو اور کہلو اور بھی قصور بخشا کے دس عرش تے بھی تے فرش تے بھی نعرہ حیدری سلامت رہیں آپ میرے خوبصورت سامعین نے مشکل مرحلہ بہت خوبصورت انداز میں گزار لیا آسان پرائے میں گفتگو آ رہی ہے میرے سامنے گرام تشبیہ مفرد میں اجزاء بھی ایک جیسے ہوتے ہیں حقیقت بھی ایک جیسی ہوتی ہے وہاں اصلیت بھی ایک جیسی ہوتی ہے اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں جو اصل اس کی ہے وہی اس کی ہے وہی اس کی ہے وہی اس کی ہے جو اجزاء اس کے ہیں وہی اس کے ہیں وہی اس کے ہیں وہی اس کے ہیں جس سے ان کی خلقت ہوئی ہے اسی مادہ سے ان کی ہوئی ہے اسی سے ان کی ہوئی ہے اسی سے ان کی ہوئی ہے تو پھر کہہ سکتے ہیں یہ ان جیسے یہ ان جیسے یہ ان جیسے یہ ان جیسے یہاں فرق کوئی نہیں ہے جو اصلیت ان کی ہے وہی اصلیت ان کی ہے جو اجزاء ان کے ہیں وہی اجزاء ان کے ہیں لیکن علی مولا سے جب پوچھا جاتا ہے یا امیر المومنین کیف خلق اللہ محمدہ ذرا یہ تو بتائیں اللہ نے مصطفیٰ کو خلق کیسے کیا یہ سوال اتنا بڑا ہے جس کا جواب کائنات میں سوائے میرے علی کے دے ہی کوئی نہیں سکتا جب کہا نا یا امیر المومنین کیف خلق اللہ محمدہ میرے علی مولا فرماتے ہیں یہ پوچھنا چاہ رہا ہے اللہ نے کیسے خلق کیا میرے مصطفیٰ کو فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی تکلم کلاما بصورت کلمۃ وصارت تلک الکلمۃ محمدہ اللہ نے کلمہ کی شکل میں کلام کی تھی وہی کلمہ میرا محمد بن گیا آپ جیئے آپ سلامت رہے اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے سامنے گئے فرمایا اللہ نے کلمہ کی شکل میں کلام کی تھی وہی کلمہ میرا محمد بن گیا میں اس نجاست سے پیدا ہونے والے اس ملا سے خطاب کر کے کہنا چاہ رہا ہوں آپ بتا تم میں سے کون ہے جو کلام الہی سے بنا بات پہنچ رہی ہے میرے سامنے میرے سامنے گرامی امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ نے ان اللہ تبارک و تعالی تکلم کلاما بصورت کلمتین فصارت تلک الکلمۃ محمدہ اللہ نے کلمہ کی شکل میں کلام کی تھی وہی کلمہ میرا محمد بن گیا پر یا امیر المومنین میں امتیاز عباس کاظمی میرے سامعین ہمیں سمجھ نہیں آ رہی میرے مولا آپ نے فرمایا اللہ نے کلمہ کی شکل میں کلام کی کلمہ کی شکل میں کلام کی وہی کلمہ میرا مصطفیٰ بننا پر مولا یہ آپ کو کیسے پتا چل گیا مولا ہمیں سمجھا دے ذرا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی میرے آقا میرے مولا ہماری عزتیں آپ کی نالین پہ قربان ہماری جانیں آپ پہ قربان اے میرے مولا امیر علیہ السلام ہمیں ذرا یہ سمجھا دیں یہ آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ اللہ نے کلمہ کی شکل میں کلام کی وہی کلمہ میرا محمد بن گیا لے جملے کی سمجھ آئے تو پھر میرا ساتھ دینا تو عجب نہیں کہ علی مولا آگے سے جواب دے سمجھنے کی کوشش کر اس کا جواب مجھ سے نہ پوچھ اس کا جواب میرے نبی نے دیا ہے کیا خلقت انا وعلی من نور واحد خلقت کے جن مراحل سے یہ محمد گزر رہے تھے انہی مراحل سے میں علی گزر رہا یہاں میرے سامنے گرامی احادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے میں نے صرف ایک جملہ کہا آپ یقین فرمائیں کہ عام احادیث نہیں سپرلیٹو ڈگری ہے علم الدرایت کے اعتبار سے متواتر احادیث یہ احادیث جسے حدیث نور کہتے ہیں یہ تواتر کے درجے کی احادیث ہے تواتر کی احادیث ان احادیث کو کہتے ہیں جن پر ایمان لانا واجب ہوتا ہے بسم اللہ انکار کرنا کفر ہوتا
یہ والی وہ حدیث ہے. لے جی 10 منٹ کے اندر میں گفتگو بالکل نتیجہ خیز کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. نتیجہ پیش کر کے انشاءاللہ صدفی صاحب بہترین مولا کے ذاکر ہیں. انشاءاللہ فضائل بھی، قصیدے بھی، مصائب بھی بہترین پڑھیں گے. میں اپنے حصے صرف اس لیے تاکہ گفتگو نتیجہ خیز ہو جائے. توجہ ہے میرے سامنے؟ یہ آپ بتائیں یہ تشبیہ نسبت ہے یا تشبیہ مفرد ہے؟ جس بندے کی خلقت نجاست سے ہوئی ہو وہ بندہ کہتا ہے وہ مثل نبی، چونکہ کیا کہ وہ میرے جیسا میں ان جیسا. تو سوچ کے بتا جس کی ابتدا ناپاکی سے ہوئی ہو وہ بندہ اس جیسی حقیقت کیسے رکھے گا جسے اللہ نے خلق کی تب کیا ہے جب ابھی جبرائیل کی خلقت بھی نہیں ہوئی. اس جملے کی تائید ایک آیت سے سنیں. سورہ کہف آیت نمبر 50 آیت نمبر 51 آواز قدرت آتی ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. یہ آیت کا کچھ حصہ ہے، اس کے پیچھے آیت مکمل اگر پڑھیں ٹائم لگے گا، میں اسے بتا رہا ہوں. پیچھے اس کے پچھلے حصے میں ابلیس کا ذکر ہے، سجدہ آدم کا ذکر ہے، انکار ابلیس کا ذکر ہے، فسق ابلیس کا ذکر ہے، کفر ابلیس کا ذکر ہے. اب آگے اللہ کہتا ہے اس آیت کے اگلے حصے میں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. میرا حبیب ان لوگوں کو ہو کیا گیا، یہ کس کو ولی مانتے ہیں؟ ابلیس کو، اس کی ذریت کو اپنا ولی مانتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ نے کہا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. میرا حبیب نے بتا یہ ولی بن کیسے گئے؟ نہ انہیں میں نے زمینوں کی خلقت پر گواہ بنایا نہ آسمانوں کی خلقت پر گواہ بنایا، تو یہ ولی کیسے بن گئے؟ تو آیت نے سمجھا دیا ولی وہ نہیں ہوتا جو پیدا ہو تو نجس پیدا ہو، ولی وہ نہیں ہوتا جو نجس مادے سے پیدا ہو. ولی اس کو کہتے ہیں اللہ کائنات کو خلق کر رہا ہو، وہ کھڑا ہو کے گواہ بن رہا. ولی اس کو کہتے ہیں. نظر وچ خدا نظری آوے تینوں اپنا سینہ جلانے دی پئی ہے. علی نال سکے بھرا بھی نہیں رلدے، او تینوں کمیاں نال رلانے دی پئی ہے. 5 نعرے 35 سوا لکھ نعرے. توجہ ہے میرے سامنے؟ یہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے آسمانوں کو خلق کیا تو ان کی خلقت پر بھی انہیں گواہ بنایا، زمینوں کو خلق کیا تو زمینوں کی خلقت پہ بھی انہیں گواہ بنایا. میں اس ملہ نو خطاب کر رہا ہوں جڑا بندہ کہندا ہے 40 سال دے بعد آپریشن کروا کے تو پھر نبوت لئی نے. میں انہوں دسنا چاہنا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کائنات کی ہر چیز کی خلقت پر ولی گواہ اسے بنایا ہے جنہیں ہم نے ولی بنایا، جنہیں ہم نے ولی بنایا. میرے سامنے گرامی پھر میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کی خلقت پر کائنات کی ہر چیز کی خلقت. تو کہتا 40 سال کے بعد آپریٹ کروا کے پھر نبی بنے ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں، ولی وہ نہیں ہوتا جو آپریشن کروا کے نبی بنے. ولی اس کو کہتے ہیں ابھی جبرائیل خلق ہو رہا تھا، وہ جبرائیل کی خلقت کا بھی گواہ بن رہا. یہ میرٹ ہے کسی میں اگر تو لے آئے، اگر کسی کے اندر ہے لے آئے. دنیا میں 4200 مسالک اس وقت موجود ہیں، ان میں سے صرف اس مسلک تشیع کو الگ کریں، باقی 4199 مسالک کو کھلی دعوت دے رہا ہوں. سارے مل جاؤ، جس کو بھی منوانا ہے، ایک ہے تو ایک لے آؤ، 100 ہیں تو 100 لے آؤ. میں مائک چھوڑوں گا بعد میں
تسلیم پہلے کروں گا، لیکن جس کو بھی امام منوانا ہے نا، پہلے دکھا کیا یہ آسمانوں کی خلقت کا گواہ ہے یا نہیں ہے، کیا یہ زمینوں کی خلقت پر گواہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو میں ابھی تسلیم کرتا ہوں، اور اگر نہیں تو 2 نمبر نو اساں کربلاچ بھی کوئی نہیں بنیا، تے نہ اس تو پہلے تے نہ اس تو بعد، تو کنوں منوان ٹر پہ ہیں۔ بس میرے سامنے گرام آگے بڑھیں۔ یہ آیت اتری کب ہے؟ یہ آیت کا شان نزول کبھی دیکھے نا، یقین کریں مسائل ہی سارے حل ہو جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ میرے آقا کے پاس ہے، تشبیہ نسبت تشبیہ مفرد دونوں ذہن میں رکھیں، آگے بات آگے بڑھنے لگی۔ 8 لوگ مشرکین مکہ کے بڑی تیاری کر کے سوال تیار کر کے لے کر آئے اور کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، وہ جو سامنے پہاڑ کے اوپر درخت ہے آپ اس کو اشارہ کریں، آدھا ادھر رہے آدھا ادھر آئے، ہر پتے سے ہر شاخ سے ہم آپ کا نام سنیں، آپ کی نبوت کا کلمہ سنیں، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ نبی انہوں تو نہیں نہ کہن دے جے انہوں نے تو کھیوچی آ جان، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ فرمایا میں دکھا تو دیتا ہوں پر تم مانو گے نہیں، مانو گے نہیں۔ کہا نہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم مانیں گے۔ ان 8 میں سے 4 کے نام لے کے میرے آقا فرماتے علی مولا ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ میں اس معجزے پہ میرے علی نے بڑا ناز کیا ہوا، علی مولا ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں تم کہتے ہو مجھے مانو گے، تم میں سے یہ جو 4 ہیں یہ اور یہ چاروں آج سے چند سال کے بعد میں مدینہ میں ہوں گا، تم جنگ بدر میں ہمارے مد مقابلہ ہو گئے، تم چاروں کی گردنیں علی کی ذوالفقار سے بدن سے کٹ جائیں گی۔ کہا نہیں ہم مانیں گے۔ ادھر والے 4 بولے، کہا نہیں ہم مانیں گے۔ فرمایا تم مجھے کہہ رہے ہو بدر کے بعد احد ہونے والی ہے، اس احد میں تم چاروں بھی اسی علی کی تلوار سے جہنم واصل ہو گئے۔ میرے سامین بہرحال کہا نہیں آپ دکھا نہیں سکتے، اس لیے فرمایا دکھا نہیں سکتے، میں کو ملا ہوں جو میں دکھا نہ سکوں۔ میرے نبی کی انگلی حرکت میں آئی، ملا کہتا ہے جو ہماری اصل ہے وہی ان کی اصل ہے۔ میں تشبیہ نسبت تشبیہ مفرد ذہن میں رکھے، انگلی حرکت میں آئی، درخت 2 حصوں میں کٹ گیا، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ کہا نہیں اسے کہیں پیچھے جائے، اس کے ساتھ ملے، ایسے ضم ہو جائے، جڑوں سمیت اکھڑ کے آئے، اس کی شاہیں آپ کے کندھے پہ جھک جائے۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے پورا خطبہ ہی اس پہ دیا ہے، اس پہ ناز بڑا کیا ہے۔ میرے علی مولا فرماتے ہیں میرے آقا نے ایسے اشارہ دیا، وہ درخت پیچھے گیا، اس کے ساتھ ملا، ضم ہو گیا، پھر کٹھا ہو کر پھر جڑوں سمیت اکھڑ کر ہوا کے دوش پہ پرواز کر کے علی مولا فرماتے ہیں تعجب کا مقام یہ تھا، آدھی شاہیں مصطفیٰ کے کندھوں پہ جھک گئیں، آدھی شاہیں مجھ علی کے کندھوں پہ جھک گئیں، جو نبی کے کندھوں پہ جھک رہی تھی وہ اقرار نبوت کر رہی تھی، جو میرے کندھوں پہ جھکی ہوئی تھی اقرار ولایت کر رہی تھی۔ اللہ آپ کو سلام۔ اب آئے ہٹ درمی پہ، کہا نہیں یہ تو جادو ہے۔ میں شان نزول بتا کے بس ایک جملہ کہ گفتگو ختم، میرے سامنے کہنے لگے نہیں یہ جادو ہے، چلیں یہ زمین پہ تو چل سکتا، آسمانوں پہ تو نہیں نا۔ وہ جو چاند ہے ذرا اس کو اشارہ کریں۔ وہ پوری تیاری کر کے آئے سن کہ کسی نہ کسی طریقے سے نبی کو زج کرنا ہے، پر جو زج ہو جائے وہ ملا ہوتا ہے، وہ مصطفیٰ نہیں ہوتا ہے، وہ مولا نہیں ہوتا۔ میرے سامنے انگلی حرکت میں آئی، کہا چاند حصوں میں کٹے، آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے۔ میرے نبی کی انگلی پھر حرکت میں آئی، چاند 2 حصوں میں کٹا، صرف کٹا ہی نہیں، آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے گزرا۔ جو اب تک نبی نہیں نہ مانتے تھے وہ کہنے لگے آپ تو رب ہیں، جب کہنا آپ رب ہیں اب اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میرا حبیب نے کہے تو میں مثل بشر ہوں۔ تو اللہ نے نبی کو مثل بشر اپنی توحید بچانے کے لیے کہا، ملا سے ملانے کے لیے دے۔
آخری جملہ سن. چلے کوئی مشکل نہیں. اب بشر مانتے ہیں, بشر بھی ہے, بشریت بھی ہے, کیا مشکل ہے اس میں؟ بشریت تھی تو پیاس لگتی تھی نا, بھوک لگتی تھی, یہ سارے بدن میں تھکن, جسم میں مثلا درد ہوتی تھی, مثلا زخم آتے تھے جنگوں میں, جہاد میں, تو یہ تو ہے نا, بشریت تو ہے. مشکل ہی کوئی نہیں. کیا منوانا چاہتے ہیں آپ؟ یہ جملہ میرا نہیں ہے, میں قوم میں جناب معصومہ صلوات اللہ علیہا کے حرم اطہر میں میری زندگی کا ایک حصہ وہاں بی بی کے دہلیز پہ گزرا ہے, وہاں ہر روز مجلس ہوتی. یہ جملہ وہاں ایک عالم دین بہت بڑا جملہ ہے, اس لیے میں اسی ریفرنس سے پھر بات کرتا ہوں. وہ کہنے لگا ہمیں کوئی مشکل نہیں. میں اب ان کی طرف سے کہتا ہوں ہمیں کوئی مشکل نہیں. تو بشر بنوانا چاہتا ہے لکھ کر لیا, ہم سائن کر دیتے ہیں. یہ بشر ہیں, ہم سائن بھی کرتے ہیں, ویڈیو بیان بھی جاری کرتے ہیں. صرف میں ہی اکیلا نہیں, ہماری ساری ملت, ہماری ساری قوم سائن کر دیتی ہے کہ نبی بشر ہے. لے جملے کی سمجھ آئے تو پھر میرا آخری بندے تک ساتھ دینا میرا حق بنتا ہے. میرے سامنے گرامی, ہم مانتے ہیں کہ نبی بشر ہے, لکھ کر تحریر لیا, ہم سائن کر دیتے ہیں کہ نبی بشر ہے. پر ایک چھوٹی سی بات ہماری بھی ماننے, اگر نبی بشر ہیں تو پھر اس بشر کی بیٹی کو بھی وراثت ایسے ہی دو جیسے باقی بشر کی بیٹیاں وصول کیا. پھر لے آؤ. اگر نبی بشر ہے ہمیں کوئی مشکل نہیں, پر ایک چھوٹی سی بات ہماری مان لو, اگر بشر ہیں تو پھر اس بشر کی بیٹی کو بھی ایسے ہی حق دو جیسے باقی بشر کی بیٹیاں لیتی ہیں. اور اگر نور ہے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں, ہم نور بھی مانتے ہیں. لکھوانا چاہتے ہیں تو لکھ کر لے آؤ, ہم سائن کر دیتے ہیں. جیسی تحریر آپ کی لکھ کر لے آئیں, ہم سائن کریں گے. پوری ملت ویڈیو بیان جاری کر دیتے ہیں, سائن بھی پوری ملت کے کروا دیتے ہیں. کوئی مشکل نہیں, نبی نور ہے. پر ایک چھوٹی سی بات پھر ہماری بھی ایک درخواست ہے, اگر نبی نور ہے تو پھر اس نور کی جگہ پر کسی نور کو لے کر پھر جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس میرے سامعین, مثل بشر یہ تشبیہ ہے, یہ تشبیہ ہے, نسبت ہے. دیکھیں 12 معصوم فرماتے ہیں زمین کی خلقت بعد میں ہوئی, آسمانوں کی خلقت بعد میں ہوئی, آدم صفی اللہ بعد میں بنے, جبرائیل سید الملائکہ بعد میں بنے. ان سب کی خلقت سے 12,000 سال پہلے اللہ نے ہم 14 کا نور بنایا. میں نے کہا یہ تو احادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے. ابھی میرے پاس ابھی گاڑی میں موجود ہے, ایک نہج البلاغہ ہے نا, ایک مستدرکات و نہج البلاغہ. اب نہیں پریشان ہوں گے نا, نہج البلاغہ ملا کو وہی برداشت نہیں ہو رہی. اب میں اپڈیٹ تو میں کرتا رہتا ہوں اکثر مجالس میں کہ مختلف اداروں نے مختلف ملاؤں کے ساتھ مل کر ہماری نہج البلاغہ میں تحریف کرنے کی کوشش کی, اور کی 9 مختلف قسم کی تحریفات, مختلف نسخے لاکھوں کی تعداد میں تقسیم ہو رہے تھے فری. الحمدللہ 9 کو 9 ہم نے بین کروایا. بین نہیں کروایا, انہیں بدماشیوں سے سٹاک بھی ہم نے خود ضبط کیا ہے. پر 11 سال اس پہ لگے. میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, میرے مشن کے ساتھی ہیں, حضرت علامہ سید ضمیر ترمذی صاحب اسلام آباد میں, پاکستان ٹاؤن میں ہوتے ہیں, اسلام آباد میں بحریہ ٹاؤن کے ساتھ. وہ آخری کیس میں ہم نے ان کو مدعی بنایا. اب سنگینی کا اندازہ کریں, وہ دشمن نے انہیں زہر دے دی, صرف ایک میں بنایا, لیکن یہ خدا نے انہیں زندگی دی, پروردگار انہیں سلامت رکھے. اور جو مذہب حق کا آثار اہل بیت کے تحفظ کے لیے اس طرح نکل رہے, خدا ان کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. میرے سامعین گرامی, یہ مکتب اہل بیت ہے.
اگر اس مکتب پہ چلنا ہے تو اچھا اس میں ایک ہے مستدرکات و نہج البلاغہ. یہ تو نہج البلاغہ کا سامنا نہیں کر سکے. بے بسی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کو پھر تبدیل لوگ کرتے ہیں کہ اس جیسی توحید لے کر تو آ جیسی میرے علی نے بتائی ہے, اس جیسی رسالت ختم نبوت جیسے میرے علی نے نہج البلاغہ, تو اس جیسی نہیں لے, تو اس کو بدلنا چاہتا ہے تینوں اسی بدلن دے آندے. ایسا امام حسین دے درتے اپنے آپ نو کیوں جھکایا ہے, یہ تو ہی انج کر دیا رہنا نا. 2 نمبر ہوتا ہے, 2 نمبر کو ہم 1 نمبر نہیں بننے دیں گے, ایسے نہیں ہوگا میرے سامنے. ایک ہے مستدرکات و نہج البلاغہ, اس میں نہج البلاغہ میں 240 خطبات ہیں, اس میں 322 ان کے علاوہ ہیں, ابھی میرے پاس ہے 322 خطبات ہیں. احادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے علی مولا کی کلام سے. اللہ نے ہمیں تب خلق کیا جب ابھی جبرائیل بھی نہیں تھا, آسمان بھی نہیں تھا. علی مولا فرماتے ہیں ابھی عرش بھی نہیں تھا, ابھی فرش بھی نہیں تھا, ہمیں خلق کیا. پھر اللہ نے ہمیں مختلف حجابات سے گزارا. 12,000 زمانہ گزر گیا, 12,000 سال نہیں کہہ رہے, 12,000 زمانے گزرے. ہر زمانے میں ہم اس کی تعریف کرتے رہے, وہ سجدے کراتا رہا ہم کرتے رہے. وہ مسجود تھا ہم ساجد تھے, وہ معبود تھا ہم عابد تھے, ہم اس کی بندگی کرتے رہے. پھر فرماتے ہیں ثم خلق الخلق جمیعا, پھر اللہ نے ساری مخلوق کو خلق کیا. فاشہدنا خلقہا, ہر چیز کی خلقت پر ہم 14 کو اللہ نے گواہ بنا لیا. میرے سامنے گرام, اپنی تہذیب نفس کریں. وقت کے امام فرماتے ہیں ہماری ملاقات کے لیے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. وقت کے امام کا فرمان ہے ہماری ملاقات اگر چاہتے ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, تم اپنی تہذیب نفس کرو, ملنے کے لیے ہم خود آ جائیں گے. یہ اتنے کریم مولا میرے, اتنے رحیم مولا. وقت کے امام فرماتے ہیں ہم خود آ جائیں گے, تم تہذیب نفس کرو, اپنے نفس کا تزکیہ کرو, اپنی آنکھوں کو گناہوں سے پیچھے کرو, ان آنکھوں کو پاک رکھو, فکر کو پاک رکھو, زبان کو اپنے پیٹ میں لقمہ حرام نہ جانے دو. ہم خود آ جائیں گے, جب چاہیں گے نا کہ تم اس قابل ہو تو ہم خود آ جائیں گے تمہاری ملاقات کے لیے. یہ میرا کریم مولا, یہ ہے وہ حجت خدا, یہ ہے وہ وارث قرآن. رول گئی اولاد زہرا. عزاداران جناب سیدہ, روایات میں چونکہ آج شہادت کا دن ہے تو وہ تو انشاءاللہ آخری بندے کا حق ہے, وہی پڑھیں گے. میں صرف ایک جملہ شہادت کا نہیں لیکن اسی مظلوم امام کی مصیبت کا, تاکہ میرے حصے کی عبادت کی تکمیل ہو جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سیدہ آپ پہ راضی ہوں. عزاداران مظلوم کربلا, امام حسین علیہ السلام وہ مظلوم ہیں جس پر میرے حسین نے احسان کیا ہے, اسی نے میرے حسین کے لاشے کو لوٹا ہے, اسی نے لوٹا ہے. میرے مولا حسین کے کربلا میں ایک شخص ہے جو مدینہ سے ساتھ چلا تھا. دیکھیں ان کرداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مدینہ سے ساتھ چلا تھا, اس کو جمال کہتے ہیں, اس کا نام بریدہ ہے. اس کی اونٹ تھے, اونٹنیاں امام نے کرائے پہ لیے تھے. 250 ناکہ تھی جن پر سامان تجارت رکھا ہوا تھا. جو محمل تھے وہ اپنے تھے مولا کے, لیکن 250 ناکہ جن پر سامان تجارت, یہ ہزاروں لوگوں کو اس طرح 6 مہینے کے لیے کھانا کھلانا, ان کے ضروریات پوری کرنا, یہ ایسے تھوڑا ہی ہے. تو وہ میرے مولا پوری کرتے رہے ان کی. سامعین, اس کا نام بریدہ ہے. میرے مولا کے کمر بند تھا جو بہت قیمتی تھا, اور میرے امام کے سسرال نے میرے مولا کو یہ ہدیہ کیا ہوا تھا. اس کمر بند پہ
जवाहिरात बहुत कीमती थे। रस्ते में इसी जमाल यानी बुरादा की निगाह पड़ गई। जब निगाह पड़ी ना, ये है वक्त का इमाम, मेरे मौला ने बड़ी मोहब्बत की शफकत से उसका हाथ पकड़ा, एक तरफ ले गए, कमरबंद उतारा, उसके हाथों पे रख के फरमाया ये ले लो। कहा मौला मैं क्यों लूं? कहा नहीं मैं दे रहा हूं ना, अभी ले लो। कहा नहीं मौला मैं नहीं लूंगा मैं। फरमाया फिर अभी तो मैं दे रहा था ना, तूने नहीं लिया, कहीं फिर उस वक्त ना आना जब मेरे बदन का लिबास भी लुट चुका हो, मेरी कमीज भी लोगों ने लूट ली हो। कहीं ऐसा ना हो कि तू यही कमरबंद लूटने के लिए आ जाए। ख्याल करना मेरे लाशे पे मेरी बहनों ने आना, मेरे लाशे पे मेरी बेटियों ने आना, मुझे बेहिजाब ना करना। अदरा ने जनाब सैयदा उस वक्त तो इसने इनकार किया, लेकिन दिल में लालच, ये है वक्त का इमाम जो आने वाले वक्त पे निगाह रखे और उसको पता हो, जुजियात पे निगाह रखे। ऐसे साथ चलता रहा, करबला में पहुंचे, इमाम ने जितना उसका उजरत बनती थी वो सब दी, उजरत के अलावा कई गुना ज्यादा मेरे मौला ने उसको हदिया दिया, तहाइफ दिए, पर मैं ये भी ले जाओ। इसने अपने ऊंट हांके करबला के दहाने पे जब पहुंचा ना, तो इसे याद आया वो कमर बंद तो रह गया। अल्लाह तेरा पुरसा कबूल। ये 9 मुहर्रम का वाक़या है, कमर बंद तो रह गया, अब मैं उससे महरूम हो गया। मलऊन के बच्चे ने ऊंट साथ चरागाह में छोड़े, सारा दिन आशूर की सुबह से लेकर असरे अशूर तक करबला के दहाने पे बैठ के देखता रहा कैसे अकबर के सीने में बर्छी लग रही है, कैसे हुसैन कभी अब्बास के लाशे पे पहुंच रहे हैं, कैसे हुसैन की कमर में जहर में बुझा हुआ नेजा लगता है। जब इमाम हुसैन हो गए ना शहीद, ये देखता रहा। जब शहीद हो गए ना, अज़ादरा ने जनाब सैयदा रवायत के जुमले हैं भाई 2 मिनट में, एक जुमले के बाद मुसाहिब शुरू, मुसाहिब है लेकिन बहुत बड़ा मुसाहिब है। अज़ादरा ने जनाब सैयदा रवायत के जुमले हैं कि ये बैठा रहा, जब सूरज गरूब हुआ ना, इसने समझा अब कोई नहीं है, ये लाश हुसैन के करीब आए। इसने आके उसी कमरबंद में हाथ डाला, पर इस मलऊन को समझ नहीं थी हुसैन अगरचे बदन सर साथ कोई नहीं, हुसैन के दोनों हाथ कमरबंद पे आए। इसने कोशिश की हाथों को उठाने की, सादात यारे सादात मैं माफी मांग के, ये जुमला सख्त है, मक्तल में ऐसे कोशिश करूंगा इशारे से गुजर जाऊं, सराहतन ये जुमला मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन बहुत खतर, बहुत बड़ी मुसीबत का जुमला। मलऊन के बच्चे ने जब देखा ना मैं हाथ हुसैन के जुदा नहीं कर पा रहा, ये खड़ा हुआ, अपने हाथ उधर रखे, अपना नजस पांव उस जगह पे रखा जहां हुसैन की बेटी सोया करती थी। तेरा पुरसा अल्लाह कबूल फरमाए। और मेरे मौला के अज़ादारों, जब इसने ऐसे ताकत लगाना चाहिए ना, आगे खुद बयान करता है, कहता है मैंने देखा मेरे पीछे की जानब 2 अमारियां आसमान से उतरी हैं, पहली अमारी से 2 मस्तूरात बरामद हुई। कौन थी? एक हुसैन की मां फातिमा ज़हरा, एक हुसैन की नानी खदीजतुल कुबरा। कहता मैं डर गया, मैं झाड़ियों में जाके छुप गया, मैं देखने लगा। कहता मैंने देखा लाशा हुसैन तक आते हुए हुसैन की मां फातिमा ज़हरा 9 मर्तबा जमीन पे बैठी, 9 मर्तबा उठी। मैंने कहा ये बीबी क्यों बैठ रही है, क्यों बार बार उठती है? कहते जब तीसरी मर्तबा बीबी जमीन पे बैठी ना, तो मैंने गौर किया बीबी ने जमीन से कुछ उठाया, जो उठाया था कुछ और नहीं, हुसैन की कटी हुई उंगली। अजर को अल्लाह। सैयद आप पर आखिरी जुमला है,
عزاداران جناب سیدہ آخری جملہ سنے عزاداران مظلوم کربلا کہتا ہے حسین کی ماں جیسے ہی نہیں بیٹھتی تھی کبھی کوئی حسین کے بدن کا حصہ کبھی کوئی ٹکڑا اٹھاتی تھی کبھی کوئی ٹکڑا اٹھاتی تھی ایسے لاشا حسین کے قریب آئی اتنے میں دوسری ہماری سے 3 ہستیاں نکلی رسالت مہب دیا ہے علی مولا دیا ہے حسن مولا دیا ہے لاشا حسین کے قریب آ کر اس وقت میرے آقا نے نبی اکرم نے میرے مولا فرماتے ہیں میرے مولا نے ایک لفظ استعمال کیا امام حسین کے لیے السلام علیکہ یا من مرزز پتہ کس کو کہتے ہیں یہ کہ 14 معصومین میں سے صرف 2 مظلوم امام ہیں جن کے لیے روایات میں یہ لفظ آیا ہے مرزز ایک امام قاسم کے لیے ایک امام حسین کے لیے امام قاسم کی زیارت نامہ ہے اس میں یہ السلام علیکہ یا من فی قعر السجون السلام علیکہ یا من مرزز الساکین ساکین کہتے ہیں دونوں پنڈلیوں کو مرزز کس کو کہتے ہیں مرزز کہتے ہیں ایسی چیز سخت چیز جس کو شکنجے میں ڈال کر اس قدر کس دیا جائے کہ وہ اندر آنے والی چیز ریزہ ریزہ ہو جائے وہ پس جائے وہ سلامت نہ رہے امام قاسم کے لیے جملے ہیں سلام ہو میرا مظلوم امام پر جس کی دونوں پنڈلیوں کو شکنجے میں ڈال کر اس طرح پیسا گیا کہ ان کی دونوں پنڈلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہوں گئی یہ جملہ یہ لفظ یا 14 میں سے صرف امام حسین کے لیے دوسرے پہ ملتا ہے امام قاسم کے لیے تو پنڈلیوں کی قید ہے نا لیکن امام حسین کے لیے پنڈلیوں کی قید نہیں ہے رسول اللہ نے مطلقاً پورے جسم کو کہا اے میرا حسین میں کیا دیکھ رہا ہوں تو سر سے لے کے پیروں تک تیرے بدن کی کوئی ہڈی ایسی بچی نہیں جو ریزہ ریزہ نہ اللہ